من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اسرائیلیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے من و سلوہ اتارا، اس کا انتظام کیا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے غذا کا، اور وہ بیٹھے بٹھائے ان کو وہ غذا مل جاتی تھی. ان کو اس میں کوئی بڑی محنت نہیں کرنی پڑتی. بٹیریں تھیں وہ پکڑ لیتے تھے، سامنے آ جاتی تھی. اور من ایک خاص قسم کے کا مادہ تھا، حلوے کی طرح کہہ لیجئے. بعضوں نے اور اس کی شکلیں بیان کی ہیں. وہ بھی اللہ تعالیٰ آسمان سے اتار دیتا تھا، پتوں پر پتھروں پر جمع ہو جاتا تھا، وہ جمع کر لیتے. لیکن ایک بات یہ تھی، ان کو یہ حکم تھا کہ وہ ایک دن میں جو ضرورت ہے اتنا ہی لیں، جمع نہ کریں، ذخیرہ اندوزی نہ کریں، ورنہ خراب ہو جائے گا. لیکن وہ اپنی مزاج سے باز نہیں آتے تھے. دو تین دن کا کبھی جمع کر لیتے تھے. کون جائے لینے، اس کو رکھ لیتے ہیں، کبھی یہی کھائیں گے. لیکن بس وہ ایک دن سے زیادہ نہیں چلتا تھا. ایک دن کے بعد وہ خراب ہونے لگتا تھا. اب جب وہ ان دونوں چیزوں کو کھاتے کھاتے اکتا گئے، حالانکہ بڑی اس میں لذت تھی، وہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا خاص قسم کا کھانا تھا، ظاہر ہے اس کی لذت اللہ ہی جانتا ہے. اور اسی طرح جو بٹیرے بھی تھی وہ عام بٹیروں سے ذرا مختلف تھی. لیکن ان کا عجیب مزاج یہ تھا کہ کسی چیز پہ ان کو اطمینان نہیں ہوتا تھا. بس کچھ دن گزرے اور کہنے لگے وہ کہ ہم تو بھائی تھک گئے، کب تک یہ کھاتے رہیں گے. اسی کا یہاں تذکرہ ہے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ. وہ کہنے لگے موسیٰ ایک کھانے پر ہم سے صبر نہیں ہو سکتا. یہ طعام واحد جو کہا گیا ہے مطلب یہ ایک جیسا کھانا. کھانے تو دو تھے، من بھی تھا اور سلوہ بھی تھا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہی روز ایک کھانا، جیسے آج بھی کہتے ہیں کیا تماشا ہے کہ وہی روز ایک کھانا ہوتا ہے، وہی دال وہی سبزی، ارے کچھ گوشت ہو یا اور کوئی اچھی چیز ہو. بالکل ویسے ہی انہوں نے کہا کہ یہ ایک کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے، تھک گئے. اب دعا کیجیے اپنے رب سے کہ وہ زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں نکالے
اور زمین سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس میں کچھ نام بھی انہوں نے لیا، من بقلہا وقصائہا وفومہا وعدسہا وبصلہا، زمین کے سبزیاں، ساگ، ککڑی، لہسن، مسور، پیاز، یہ سب چیزیں جو کھانے میں لطف آیا کرتا تھا جب مصر میں رہتے تھے، اور اس کی زبان کو چٹکارا لگا ہوا تھا۔ ابھی تو کھا کھا کے ہم تھک گئے، روز کا من روز کا سلوا کب تک کھائیں گے؟ تو وہ زمین سے جو سبزیاں اگتی تھیں وہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ زمین سے اگا دے۔ یہ مصر کا وہ جو ماحول تھا، تاریخ میں باتیں لکھی ہوئی ہیں اور تقریباً سبھی نے لکھی ہیں کہ وہاں سبزیوں کا رواج بہت تھا، اور کثرت سے، کیونکہ دریائے نیل تھا درمیان میں، پانی کی فراوانی تھی، تو وہاں سبزیاں اور پھل خوب پیدا ہوتے تھے، اور لوگ اس کے عادی ہوتے تھے، خوب کھاتے تھے۔ اور یہ جو اسرائیلی تھے یہ بھی وہاں رہ کر اسی کے عادی ہو گئے تھے، حالانکہ اصل وطن تو ان کا شام تھا، لیکن یہاں رہ کر وہ سبزی خور ہو گئے، خوب سبزیاں کھاتے تھے۔ اور بعض اسرائیلی روایتوں میں کہ مچھلیاں بھی خوب کھاتے تھے، دریائے نیل میں مچھلیاں ہوتی تھیں، اور سبزیاں کھاتے تھے، اور مچھلی بھی ان کی غذا تھی۔ اسی لیے بعض تورات کی روایتوں میں اس طرح بھی ہے کہ کون ہے جو ہم کو وہ مچھلیاں لا دے جو ہم وہاں کھایا کرتے تھے، اور ساگ، اور اس کے ساتھ جو اس کا مزہ پیدا ہوتا تھا لہسن و پیاز سے، اور وہ دال بگھری ہوئی، آج کے زبان میں آپ کہہ لیجیے کہ وہ سب چیزیں ہمیں ملتی تھی اور اس کا لطف تھا۔ اب کھا کھا کے تھک گئے من و سلوا۔ تو یہ جو انہوں نے بات کہی، ایک تو عادی تھے ان سبزیوں کے کھانے کے، اور وہاں کی جو غذائیں تھیں مصر کی وہ عام طور پہ وہی تھیں، تو وہ چیزیں ان کو یاد آ رہی تو بھائی اب ہم وہاں سے نکلے ہیں، مصر ایک بڑا شہر تھا، وہاں سے نکلے اور فلسطین ان کو جانا تھا، شام جانا تھا، فلسطین و شام طے کیے، وہ بھی ایک بڑا شہر تھا۔ اب درمیان میں جو بھٹک رہے تھے، اور بھٹک بھی کیا رہے تھے، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے بھٹک رہے تھے۔ جب اسے کہا گیا کہ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ تو اس پر بھی راضی نہیں ہوئے، 10 نخرے کیے انہوں نے، بہت سے واقعات ابھی آگے آئیں گے۔ تو اللہ نے ان کو سزا دی تھی، وادی تیہ کہتے ہیں وہاں وادی سینا کو، کہ وہاں وہ بھٹک رہے تھے، اور تیہ کہتے ہی اسی لیے ہیں، تاہا یتیہو کے معنی بھٹکنے کے۔ اب وہ وہاں خانہ بدوشوں کی طرح رہتے تھے، اور یہ اللہ کی طرف سے انعام خاص تھا کہ من و سلوا مل جاتا تھا۔ مزید انعام کا ذکر ہو چکا اوپر کہ جب دھوپ زیادہ ہوتی تھی تو بادل سایہ کر لیتے تھے۔ انعامات تو اللہ نے ایسے ان پر کیے کہ 1000 بار شکر کرتے، لیکن عجیب ناشکری ان کے مزاج میں داخل تھی۔ تو جب انہوں نے یہ ساری باتیں کہیں، اب یہ جو وہ ہے فوم کا ترجمہ سے کیا گیا ہے لہسن سے، اور اس کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ گیہوں سے بھی کیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زیادہ تر روایتیں جو ہیں اس میں اس کا ترجمہ گیہوں سے کیا گیا ہے، لیکن بہت سے مفسرین نے اس کا ترجمہ فوم کا لہسن سے کیا ہے۔ تو بہرحال حاصل یہ ہے ان کی باتوں کا کہ جو زمین سے پیداوار ہوتی ہے وہ سب چیزیں ہمیں چاہیے، گیہوں ہو، بلکہ بعضوں نے کہا کہ اس میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں گیہوں کے ساتھ، چاہے وہ جو ہو، چاہے جوار ہو، یعنی وہ چیزیں جس سے آدمی روٹی وغیرہ تیار کرتا ہے وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ سوچتے ہوں گے روٹی ملے، سبزی ملے، اور سبزی بھی ایسی پیاز اور لہسن سے بگری ہوئی ہو کہ جو ان کو اس کی خوشبو آ رہی ہوگی، مصر کی خوشبوئیں ان کے دماغوں میں بسی تھی۔ تو یہ ان کا جب مطالبہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، عجیب تم لوگ ہو کہ جو چیز اللہ نے تمہیں بہتر عطا فرمائی اس کے بدلے تم حقیر چیز لینا چاہتے ہو۔ اللہ نے تمہیں جو آسانی کے ساتھ اعلیٰ قسم کے کھانے دیے، اس کے بدلے میں تم معمولی سبزیاں زمین سے اگتی ہیں نارمل طریقے پر، وہ تم لینا چاہتے ہو۔ یہ تو اللہ کا خصوصی کرم تمہارے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے کہ آسانی سے بیٹھے بیٹھائے تو کھانا ملتا رہے اعلیٰ قسم کا، وہ بھی اور بالکل جنت کے کھانے کا مزہ ہے، اور وہ تمہیں اچھا نہیں لگ رہا ہے، اور تمہیں مصر کی چیزیں اور وہاں کی سبزیاں اور دال یاد آ رہی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو گویا کہ تنبیہ کی کہ تمہیں ہوا کیا ہے کہ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے بہتر رکھی ہے اس کے بدلے تم معمولی اور کمتر چیز کا مطالبہ کر رہے ہو، اس کے بدلے میں لینا چاہتے ہو۔
تو اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہی ہے تو ٹھیک ہے، کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، جو تم چاہتے ہو تمہیں مل جائے گا۔ بھائی یہ کیا مشکل ہے، یہاں تو تمہیں فری میں مل رہا ہے، تمہیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑ رہی، تم سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، کوئی اس کی قیمت تم سے نہیں لی جا رہی ہے، اور تمہیں نہ حج چڑھانا پڑ رہا ہے، نہ اور کوئی محنت کا کام کرنا پڑ رہا ہے، سب بیٹھے بیٹھائے مل رہا ہے۔ لیکن اگر تمہیں پسند نہیں ہے تو چلے جاؤ، شہر ہیں بہت سے، دیہات اور شہر آس پاس ہیں، وہاں چلے جاؤ، تمہیں ساری جو چیزیں چاہتے ہو وہ مل جائیں گی، لیکن وہ سب کچھ کرنا پڑے گا جو ہوتا ہے، جو محنت کرنی پڑتی ہے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، وہ محنت تمہیں کرنی پڑے گی۔ اب وہ جو صحرا سے وہ گزر رہے تھے، اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ اس موقع کی بات ہے جب آس پاس آبادیاں شروع ہو گئی تھی، یعنی بالکل صحرا اب نہیں رہا تھا، بلکہ آس پاس آبادیاں شروع ہو گئی تھیں، اور شاید اسی لیے ان کے دماغ میں بات آنے لگی ہوگی کہ بھئی اب یہ آبادیاں نظر آ رہی ہیں، ہم جائیں اور کھائے پئیں اور مست ہوں، اور جو ہماری زبان کو چرخارا لگا ہوا ہے وہ چیزیں ہمیں ملیں۔ اب تو صحرا میں من و سلوہ کھا کھا کے تھک گئے، تو ان سے کہا گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں فری کی چیز نہیں اچھی لگ رہی ہے، اللہ کے انعام تمہیں اگر نہیں اچھا لگ رہا ہے، دیکھو سامنے بہت سے شہر ہیں، کہیں داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں مصرن کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور مصر شہر کو اصلاً کہتے ہیں، کسی آبادی کو جو محاط ہو، جس کی چہار دیواری ہو باقاعدہ، تو شہر جس کو کہتے ہیں ہماری اصطلاح میں۔ اور پرانے زمانے میں شہر ہوتا ہی جب تھا کہ جب اس کی فصیل ہو اور دروازے ہوں، تو فرمایا کسی بھی شہر میں داخل ہو جاؤ۔ باقی یہ کہ مصر ایک ملک کا نام بھی ہے، ایک بڑے شہر کا نام بھی ہے۔ یہاں پر مصرن جو استعمال ہوا ہے، نکرہ استعمال ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب وہ مصر نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں دوسری جگہوں پر وہاں اس مصر کا جو ذکر آیا تو وہاں مصر کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ نکرہ استعمال نہیں ہوا، تو معرفہ ہے تو غیر منصرف ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ مصرن نکرہ جو استعمال ہوا، اسے صاف لگتا ہے کہ اس کا مطلب کوئی عام شہر ہے، کسی بھی شہر میں چلے جاؤ۔ بعض بڑے بڑے لوگوں نے بھی، نئے لوگوں نے، بعض جو انگریزی بڑے بڑے مترجمین ہیں، انہوں نے مصر کا ترجمہ مصر کر دیا، یعنی وہ مصر جو معروف ہے وہ مراد نہیں ہے یہاں۔ مصرن خود ہی لفظ بتا رہا ہے کہ اس سے مراد کوئی عام شہر ہے۔ فرمایا اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، کسی شہر میں جا اترو تو تمہیں جو مانگتے ہو تمہیں مل جائے گا۔ وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ یہ ساری ان کی نافرمانیاں تھیں، حکم عدولیاں تھیں، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ ذلت و خواری ان کے سر تھوپ دی گئی، ذلت و خواری ان کے سر تھوپ دی گئی۔ ذلت کہتے ہیں ذلت کو، اردو میں بھی اس کو ذلت کہتے ہیں، اور مسکنت کہتے ہیں فقر کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ذلت بھی طے کر دیا اور فقر بھی طے کر دیا۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کو لے کر پلٹے، اور کیوں ہوا یہ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ لیکن یہاں پر بعض ذہنوں میں یہ خلجان پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں کا آج جو حال ہے کہ وہ بڑے کر و فر کے ساتھ نظر آتے ہیں، بڑی طاقت کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ خاص طور سے آپ دیکھیے سب سے بڑی جو نمائندہ حکومت ہے یہودیوں کی، جو اسرائیل ہے، وہاں آج ان کی جو طاقت ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ یہ بات جو یہاں فرمائی گئی کہ ان کے سر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی، ظاہری طور پر وہ چیز آج نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو جو پوری تاریخ 1400 سال کی یہودیوں کی ہے، پوری 1400 سال کی تاریخ میں آپ کو وہ ذلت و مسکنت نظر آئے گی۔ ہر ملک میں ان کو رسوا کیا گیا، ہر ملک میں آخری درجے میں فاقے میں مبتلا رہے، اور لیکن اپنی بدماشیوں سے کبھی وہ باز نہیں آئے۔ یہ قریب کا ہی زمانہ ہے، یعنی اسرائیل میں یہودیوں کی آباد کاری سے پہلے کا قصہ ہے کہ جو یورپ کے مختلف ملکوں میں وہ آباد تھے، تو جہاں جہاں بھی آباد تھے ہمیشہ وہاں شرارتیں کرتے، وہاں کے لوگوں کو تنگ کرتے تھے۔ تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ ذلیل ہو کر رہتے تھے، وہاں ان کو ذلیل کیا جاتا تھا۔ جو جرمنی میں ہوا وہ سب جانتے ہیں کہ کس طرح ہٹلر نے ان کو مارا، بری طرح سے مارا، کہ ایک مثال بن گئی۔ چنگیز خان کسی زمانے میں رہا ہوگا، ہٹلر تو چنگیز خان کا ابا بن گیا،
اور اس لیے کیا، اس نے ایسا ہی نہیں کیا، ان یہودیوں نے ایسا تنگ کیا تھا، ایسا پریشان کیا تھا کہ وہ عاجز آ گیا، اور عاجز آ کر اس نے وہ کارروائی کی۔ اور اس کے علاوہ بھی یورپ کے بہت سے ملکوں میں ان کے خلاف سخت کارروائیاں ہوئیں، اور جب سب عاجز آ گئے تو عاجز آ کر تمام یورپ کے ملکوں نے تمام یہودیوں کو مسلمانوں کے سر تھوپ دیا۔ یہی کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے سر تھوپ دیا۔ پہلے تو ان کے اندر یہ سور پھونکی کہ تمہارا اصل شہر تو قدس ہے، تم تو شام کے رہنے والے ہو، فلسطین کے رہنے والے ہو، تو تم مختلف ملکوں میں جو مارے مارے پھر رہے ہو، اس سے بہتر ہے کہ تم وہاں چلے جاؤ اور ایک جگہ جا کر آباد ہو، تاکہ تمہیں وہ عزت حاصل ہو سکے جو تمہارا مقام ہے۔ اور یہ تو پہلے سے دماغ میں بیٹھا ہوا تھا کہ ساری دنیا کیا ہم آقا ہیں اور ساری دنیا ہماری غلام ہے۔ بس جب یہ سور پھونکی گئی ان کے دماغوں میں تو یہ بات ان کے سمجھ میں آئی، اور اس کا انتظام انگریزوں نے کیا، اس کا انتظام انگریزوں نے کیا۔ یہ پورا دماغ ہے جس کے نتیجے میں آج ساری دنیا مصیبت میں ہے۔ اس میں یہودی دماغ کے ساتھ انگریزوں کے وسائل، عیسائیوں کے وسائل اور دماغ دونوں لگے ہوئے ہیں، کوئی الگ نہیں ہے۔ جتنی آخری درجے کی بدماشی اور آخری درجے کی سازشیں ان یہودیوں کی ہیں، اسی طرح عیسائی اس میں شریک ہیں، وہ کسی درجے بھی کم نہیں ہے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ رابطے کی اجلاس میں یہ بات بڑی سختی سے کہی، اور ظاہر ہے اس زمانے میں بھی اور آج بھی ان لوگوں کے جو روابط امریکہ اور عیسائیوں سے تھے، لیکن مولانا پروانی کے اوصاف کا ایک جلسے میں کہ جس طرح یہودیوں سے مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، عیسائی کسی درجے بھی اس میں کم نہیں ہے، وہ پوری طرح شریک ہے ان کے، وہ اعلی کار بن رہے ہیں۔ تو اس وقت بعض لوگوں نے کہا بھی مولانا آپ نے اتنی سخت بات کہہ دی کہ آپ کو کہیں دوبارہ یہاں آنے کا موقع نہ دیا جائے اور پابندی لگ جائے، کیا خطرہ ہے؟ تو مولانا فرمایا کہ الحمدللہ بہت سے عمرے بھی ہوئے ہیں، حج بھی ہوا ہے، اللہ کا جو فیصلہ ہم راضی ہیں، لیکن جو بات کہنی تھی وہ ضروری تھی، ہم نے کہہ دی۔ اس کے بعد ملک فیصل نے بلایا اور وہاں تشریف لے گئے، تو بجائے اس کے کہ وہ اس پر کوئی اعتراض کرتے یا کوئی بات کہتے، انہوں نے بہت حضرتوں کا اعزاز کیا اور معذرت کی کہ ہم بہت سی چیزوں میں مجبور ہیں، بعض ہمیں اپنی مجبوریوں کی بنا پر روابط قائم کرنے پڑتے ہیں، لیکن یہ نہیں کیا انہوں نے کہ حضرت مولانا سے کہتے کہ آپ نے غلط کہا۔ ایک واقعہ تھا یہ، اور آج بھی یہ واقعہ ہے۔ اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ جو بات کہی گئی الکفر ملت واحدہ، یہ سب ایک ہیں، اس میں چاہے مشرک ہوں، چاہے وہ اہل کتاب ہوں، یہودی نصرانی ہوں، جو بھی ہوں، مسلمانوں کے خلاف ساری دنیا ایک۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کسی کا ٹکراؤ سب سے بڑھ کر ہوتا ہے کسی سے تو مسلمانوں سے ہوتا ہے۔ ساری دنیا کی قومیں مشرک ہیں، ساری دنیا کی قومیں 10 جگہ پر خدا کا انکار آسانی سے کر دیتی ہیں، لیکن مسلمان قوم وہ ہے، اور یہ مذہب ایسا ہے، ایسی حساسیت اللہ نے اس میں رکھی ہے کہ ذرا سا بھی شرک کا شائبہ اسلام کو گوارا نہیں، شرک کا شائبہ اسلام کو گوارا نہیں۔ اس میں تو حال یہ ہے کہ جیسے ایک ذرا سا تنکا بھی آنکھ میں پڑ جائے یا ایک چھوٹا سا ذرہ بھی آنکھ میں چلا جائے تو آنکھ پھڑکتی ہے، اور جب تک نکل نہ جائے وہ آنکھ بے چین ہوتی ہے اور آدمی کو برداشت نہیں ہوتا، اور پیروں کے نیچے تو کوڑا کرکٹ سب کچھ آتا رہتا ہے۔ تو یہ دنیا کی قوموں کا تو حال یہ ہے کہ گندگیوں میں چلتے ہیں، کوڑے کرکٹ پہ چلتے ہیں تو کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ایک ذرہ بھی آنکھ میں آ جائے تو آنکھ پھڑکتی ہے۔ تو یہ ایسا ایک بنیادی اختلاف ہے کہ وہ سب ایک ہو جاتے ہیں کفر و شرک میں، اور مسلمان بھی توحید کو لے کر پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارے سب سے بڑی ہمارے راہ کا روڑا ہے، یہی ہماری راہ کا سب سے بڑا روڑا ہے، اور ہم دنیا میں عائش کرنا چاہتے ہیں، جو آزادی کے ساتھ چاہیں ہم کریں اور زندگی گزاریں۔ الفرائڈ کا جو نظریہ اباحیت ہے، اس نے کہا ہر چیز جائز ہے، انسان جو پیدا کیا گیا اس کو آزاد پیدا کیا گیا، جو چاہے کرے، کوئی پابندی نہیں۔ ایسے نادان لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آزاد ہے، کوئی پابندی نہیں، اور اس کے بعد 10 پابندیاں لگاتے ہیں۔ اس قدر دوغلا پن اس قوم کے اندر ہے اور نفاق ہے، دنیا کی پوری تاریخ میں ایسی منافق کوئی قوم نہیں ہوئی۔ الفاظ کچھ ہوتے ہیں، حقائق کچھ ہوتے ہیں، ایک طرح آپ آزادی کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کے بالکل برخلاف ایسے اقدامات کرتے ہیں، کوئی اس کا جوڑ آزادی سے نظر نہیں آتا۔ بہرحال حاصل یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس حکومت ہے، وسائل ہیں، اب وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی بات بہت سی بیماریوں کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے ایسی حد تک پہنچا لیا ہم نے اپنے آپ کو کہ اللہ کی جو مدد آنی چاہیے اس سے محروم ہے۔ آپ
دیکھ لیجئے ہمارے اس ملک میں جو ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے باوجود مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ارتداد کے واقعات بکثرت ہو رہے ہیں۔ ابھی ایک سال کل ہی سنا رہے تھے کہ اجمیر گئے تو وہاں حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کے باقاعدہ مندر ہیں۔ عجیب غریب صورتحال ہے، ہم خود بھی جانتے ہیں کرناٹک میں اور بہت سے صوبوں میں بعض مسلمانوں کا حال تو عجیب ہے کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہے ہیں اور مندر میں جا کے پوجا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپس کی محبتیں ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے پیدا کیا، جس نے ہمیں توحید کا سب پیغام دیا اپنے انبیاء کے ذریعے سے اور ہمیں یہ امانت دی، اس کے بعد خدا نخواستہ آدمی خدا کا ہی باغی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر باغی اور اس سے بڑھ کر نافرمان دوسرا کون ہو سکتا ہے؟ یہ صورتحال ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو یہودیوں کی صورتحال ہے اور یہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کی جو بات کہی گئی ہے، پوری تاریخ اس سے بھری ہوئی، جس سے موجودہ جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، جس میں لگتا ہے کہ بڑی طاقت ہے، بڑا کر و فر ہے، تو ایک جگہ قرآن مجید میں آتا ہے الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ یہ ذلت و مسکنت اور ذلت و خواری اللہ نے ان کے ساتھ تھوپ دی۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوگا، اگر وہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیں گے تو بھی اللہ ان کو عزت دے گا، یعنی ایمان لے آئیں گے۔ اگر وہ ایمان لے آئیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے گا، تو ایک عزت کا سبب ہوگی یہ چیز، اور ظاہر ہے کہ ایمان کے بعد عزت نہیں تو اور کیا ہوگی۔ اور دوسرا ایک اور سبب بیان فرمایا کہ بحبل من الناس، کہ بعض مرتبہ یہ بھی ہوگا کہ وہ لوگوں کے واسطے سے، لوگوں کے سہارے سے دنیا کے منظر نامے پر اہمیت کے ساتھ نظر آئیں گے، لیکن اندر سے کھوکھلاپن ہوگا، کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ تو آج آپ غور کیجئے اسرائیل کا حال کیا ہے۔ اگر امریکہ ایک قدم پیچھے ہٹا لے تو اسرائیل کا وجود مشکل ہو جائے۔ چھوٹی سی حکومت ہے، اس کے پاس ہوا کرے ایٹم بم، ایٹم بم تو ہزاروں کے پاس ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ایٹم بم اگر ہم چلا دیں اپنے، دنیا 10 مرتبہ 100 مرتبہ 1000 مرتبہ تباہ ہو، ایک مرتبہ تباہ ہو پھر بنے، پھر تباہ ہو پھر بنے، تو یہ کون سی خاص بات ہے؟ ایٹم بم جتنے جس کے پاس ہوں گے، تو دنیا کی مختلف جو قومیں ہیں ان قوموں کے پاس، ان ملکوں کے پاس ایٹم بم ہے۔ روس جو بکھر چکا، لیکن آج بھی اس کے پاس نہ جانے کتنے ایٹم بم ہیں۔ ظاہر ہے دنیا کی تباہی کے سامان کر رکھے ہیں، تو کیا اس تباہی سے خدا ایٹم بم بنانے والا بچے گا؟ تو یہ ان نادانوں کی وہ باتیں ہیں کہ جس سے دنیا جوجھ رہی ہے۔ تو یہ اسرائیل کا قصہ یہی ہے کہ وہ امریکہ کی گود میں بیٹھا ہے، امریکہ کا لے پالک ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہودی امریکہ کے اہم جگہوں پر قابض ہیں اور وائٹ ہاؤس میں ان کی بڑی حیثیت ہے۔ اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ اس بات کا اندیشہ ظاہر کیا تھا جو سب سے پہلا امریکہ کا مقنن تھا، اس نے یہ بات لکھی تھی کہ کبھی بھی یہودیوں کو امریکہ میں آباد نہ ہونے دیا جائے، اگر ان کو آباد ہونے دیا گیا تو وہ دن دور نہیں کہ وہ آقا ہوں گے اور تم غلام ہوں گے، وہ دن دور نہیں کہ وہ آقا ہوں گے اور تم غلام ہوں گے۔ اور بالکل تقریباً یہی صورتحال اس وقت ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں کراتے ہیں، اور مجبوریاں ہیں، اور کتنے صدور امریکہ کے ایسے آئے، اور آج بھی جو صدر ہے اس کی حالت یہ ہے کہ خدا جانے وہ عیسائی ہے، یہودی ہے، یعنی بہت سے اب اس وقت عیسائی ایسے ہیں کہ ان کے ذہن خالص یہودی ہیں، اور ایسے ان کو سبز بار دکھائے گئے ہیں کہ وہ بالکل نہیں سوچتے۔ بچوں والا جو ذہن ہوتا ہے وہ بچوں کے ذہن سے کام کرتے ہیں، یہاں تک ان کے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا کہ دیکھو جب یہ پھر مسجد اقصی ڈھائی جائے گی، یہ ہیکل ڈھایا جائے گا، تو اس کے بعد ہی اور حالات بگڑ جائیں گے، اس کے بعد ہی حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ تو اب عیسائیوں کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ حالات کو بگاڑنا چاہیے، اس کو منہدم کرنا چاہیے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام آ جائے، عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے حالات ٹھیک کرنے کے لیے، اور جب وہ آئیں گے تو انہی عیسائیوں کو حقیقت سمجھ میں آئے گی کہ ہم نے جن کو خدا کا بیٹا بنایا انہوں نے ہمیں کیا سکھایا تھا اور اب ان کی کیا تعلیم ہے۔ لیکن یہودیوں نے ان کو پٹی پڑھا دی اور پٹی پڑھ گئے، اور اسی چکر میں لگ گئے کہ بس اب کسی صورت سے مدد وہ کر رہے ہیں، یعنی یہودی عیسائیوں کی مدد کر رہے ہیں اور عیسائی یہودیوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ بیت المقدس ایسی جگہ ہے کہ وہاں مسجد اقصی بھی ہے، وہاں یہودیوں کی دیوار گریہ بھی ہے، وہاں عیسائیوں کا مقدس مقام بھی ہے۔ یہ تینوں جو بڑی قومیں دنیا کی، اہل کتاب 2 ہیں اور مسلمان تو اللہ نے ان کو ایمان دیا اور اپنی پہچان دی، سب کے مقدس مقامات وہاں پر ہیں اور سب کا دعویٰ ہے کہ یہ ہماری جگہ ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ وہ دونوں تو مل گئے،
عیسائی اور یہودی مل گئے مسلمانوں کے خلاف ہو گئے، ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو موحد ہیں، یہ تو مل نہیں سکتے، ان کے یہاں تو بڑی حساسیت ہے، ان کو ختم کرو پھر ہم دنیا میں جو چاہیں گے کریں گے، دم مچائیں گے۔ یہ صورتحال آج نظر آ رہی ہے۔ تو یہ اسرائیل جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ بنو اسرائیل وہاں پر موجود ہیں، اور اصلاً آپ غور کیجئے تو ہر جگہ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اس سے اصلاً یہودی مراد نہیں ہے، اس سے اسرائیلی قوم مراد ہے، اصلاً اس سے اسرائیلی قوم مراد ہے۔ اور جہاں جہاں یہ باتیں اوپر آ چکی ہیں وہاں زیادہ تر خطاب جو کیا گیا ہے بنو اسرائیل کو، اس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد مراد ہے، خاص نسل مراد ہے، مذہب یہودی مراد نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہودی مذہب بھی چونکہ نسلی مذہب ہے، اور زیادہ تر وہ یہودی اسرائیلی ہیں اور ان کے قبائل ہیں، بلکہ وہ قبائل کی تلاش میں ہیں۔ ایک قبیلہ ان کا کھو گیا تو ہندوستان آئے اور وہ سمجھے کہ یہاں بھی ان کا کوئی قبیلہ ہے جو سمجھ نہیں رہا ہے اور دوسرے مذہب میں چلا گیا، حالانکہ اس کا تعلق حقیقت میں اسرائیلیوں سے ہے، اور وہ دعوت بھی دیتے ہیں کہ آ جاؤ ہمارے ہاں، تمہیں اور عزت ملے گی اور مقام ملے گا۔ خیر یہ سب ایک ہی اس کے چٹے بٹے ہیں اور باطل پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرک کے ساتھ دنیا میں قائم ہیں، اور ان کی سب سے بڑی عداوت اہل ایمان سے ہے، اہل توحید سے ہے، اور اس پر لگے ہیں وہ اپنے کام پر۔ لیکن اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ بہت دنوں تک چلنے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو ذلت و مسکنت دکھ دی ہے، ان کے لیے کچھ دنوں کی بات ہے۔ امریکہ گود میں بیٹھائے ہوئے کب تک بیٹھایا رہے گا؟ امریکہ خود عاجز آ رہا ہے۔ یہ بات تو ہم نے محسوس کی، وہاں کے لوگوں سے مل کر محسوس کی کہ لوگ یہودیوں سے عاجز ہیں، اس لیے کہ ان کا ذہن ایسا سازشی ہے کہ وہ کسی کے نہیں ہوتے، وہ عیسائیوں کے بھی نہیں ہے۔ عیسائی دھوکے میں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہودیوں سے ہمیں کچھ ملے گا، یہودی تو ان کو ان کی لوٹیاں ڈبوئیں گے۔ اور امریکہ کی حالت تو یہ خود معاشی اعتبار سے اتنا پست ہوتا چلا جا رہا ہے، اور وہ چیز تو اپنی آنکھوں سے ہم نے بعض جگہ دیکھی اور لوگوں نے یہ بات کہی، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ خارجہ پالیسی اس قدر ناکام نظر آتی ہے کہ اس کے اثرات داخلہ پالیسی پہ پڑ رہے ہیں، اور اندر اس کے اندر امریکہ کے اندر معاشی اعتبار سے کھوکھلا پن پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہ تو جو ہزاروں سال کی تاریخ ہے، اگر آپ غور کریں تو ہزاروں سال کی تاریخ میں 150 سال کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ تو یہ جو آج ہم کو اسرائیل طاقت پہ نظر آ رہا ہے، یہ کب سے طاقت پہ نظر آ رہا ہے؟ ابھی کتنے سال ہو گئے اور کتنے سال اور رہے گا، لیکن یہ طاقت پر رہنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے لیے ذلت لکھی ہے اور یہ ذلیل ہو کر رہے گا، اور دنیا دیکھے گی اس کی ذلت کو۔ اور پھر حدیث میں قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ کل قیامت پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذلیل کریں گے۔ وَجِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، یہ کہا گیا کہ گٹھڑی میں لپیٹ کر ان کو اٹھایا جائے، جتنے یہودی ہیں لگے گا جیسے کوئی وہ ہے غلاظت کا پوٹ ہے، کوئی جیسے غلاظت کا پوٹ ہوتا ہے، اسی طرح گٹھی میں بنا کر ان سب کو ایک ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ ان کو آخرت پہ بھی ذلیل کریں گے، اللہ دنیا میں بھی ان کو ذلت دکھائیں گے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کے غضب کو لے کر پلٹے، ہمیشہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ اور اس کا ذکر فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے رہے تھے۔ ایک مرتبہ نہیں کیا انہوں نے، سینکڑوں مرتبہ کیا۔ نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، کتنے انبیاء علیہم السلام ہیں جن کو انہوں نے شہید کیا۔ آگے اس کا ذکر ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے رہے اور نبیوں کو قتل کرتے رہے بغیر حق کے، ناحق قتل کرتے رہے۔ اس پر ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا قتل حق کے ساتھ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو یہاں بغیر الحق کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بغیر الحق اس لیے کہا جا رہا ہے کہ قتل کرنے والوں کے اعتبار سے بھی وہ قتل حق نہیں تھا، ان کے اعتبار سے بھی ناحق تھا، یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ناحق تو ہے ہی وہ اور ناحق تھا، لیکن بغیر الحق یہاں جو کہا جا رہا ہے وہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ خود بھی وہ سمجھتے تھے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، خود خوب جانتے تھے کہ یہ نبی ہیں اور ان کی بات ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود سارے کام کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو گویا کہ اسرائیلی نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، اس کے بعد تو سلسلہ موقوف ہوا، اور اس کے 500 سال کے بعد نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے کیا کیا؟ ان کو بھی پھانسی پہ لٹکا دیا اپنی دانش میں، لیکن اللہ کا فیصلہ تھا وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، انہوں نے اپنی دانش میں ان کو شہید کر دیا، پھانسی پہ لٹکا دیا، لیکن اللہ نے ان کو اٹھا لیا آسمان پر، وہ دیکھتے رہ گئے اور سمجھے کہ ہم نے ان کو مار دیا۔
اب غور کرنے کی بات ہے کہ اپنی دانشمند ان کو بھی قتل کیا انہوں نے. تو یہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنے کا کام شروع سے کرتے چلے آئے. بعض روایتوں میں تو بہت مبالغے کی حد تک بات لکھی ہوئی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ شاید پتہ نہیں وہ صحیح ہو نہ ہو. تورات کی بات ہے، وہ ظاہر ہے کہ اسرائیلی جو روایتیں ہوتی ہیں لا نصدقوا ولا نکذبوا، نہ ہم تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب کرتے ہیں. ایک روایت میں لکھا ہے کہ ایک وقت میں انہوں نے 300 نبیوں کو قتل کیا. ایک وقت میں 300 نبیوں کو قتل کیا اور کوئی اثر نہیں پڑا ان پر. اور اس کے بعد جا کر بازار میں اپنے کاروبار میں لگے. صبح سے دوپہر تک یہ کام کیا اور پھر اپنے بازار میں جا کے کاروبار میں لگے. اس سے ایک بات تو بہرحال معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسا نہیں ہے کہ فوری طور پر سزا مل جائے، فوری طور پر اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے. اللہ کے ڈھیل دی جاتی، اللہ کے ڈھیل دی جاتی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ رسی کو اس لیے ڈھیلا چھوڑتا ہے کہ ایک دم سے ایسا کستا ہے کہ بچاؤ کی کوئی صورت پہ باقی نہیں رہتی. آپ جانتے ہیں مچھلی کا شکار کرنے والے کیسے شکار کرتے ہیں؟ تھوڑا سا ڈھیل دیتے ہیں، لگھی تگھی جو بھی ہو اس کو ڈھیل دیتے ہیں. اور جب سمجھتے ہیں کہ مچھلی نے اچھی طرح سے کھا لیا دانا اور کانٹا اس کے منہ کے اندر چلا گیا، پھر زور سے کھینچتے ہیں کہ پھر بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے حفاظت فرمائے. اللہ جب پکڑ کرتا ہے تو ایسی سخت پکڑ ہوتی ہے کہ بچاؤ کی صورت نہیں، لیکن فوراً پکڑ نہیں کرتا. آپ اسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبیوں کو قتل کرنے والے جیتے رہے اور ظاہری عزت بھی ان کو بظاہر ملتی رہی، پھر انعام ہوا اور پھر انہوں نے نافرمانی کی اور کچھ سزا ملی اور پھر انعام ہوا اور پھر نافرمانی کی. تو آج جو کر رہے ہیں وہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پرانی بات ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ نظام بھی کوئی نیا نہیں ہے. اللہ کا یہ نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے اور پھر اچانک ہی گرفت کرتا ہے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. اور یہ انہوں نے اس لیے یہ سب کچھ ہوا، اللہ نے جو ان پر غضب اتارا اور پھر وہ کئی مرحلوں پر اس قدر ذلیل ہوئے، اس قدر ان کو مارا گیا، ان کو قتل کیا گیا، ان کا خون بہایا گیا. اور تاریخ میں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ایسے واقعات پیش آ چکے. قریب میں جرمنی کا واقعہ ہے جس کو بہت زور و شور سے نقل کیا جاتا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ ہوا کیوں، اسباب اس کے کیا تھے. تو بہرحال یہ سب اس لیے ہوا کہ ذالک بما عصوا، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور ہمیشہ حد سے تجاوز کرتے رہے تھے. ایک نافرمانی ہوتی ہے جس سے روکا گیا اس کو اختیار کرنا، جس چیز سے روکا گیا اس کو اختیار کرنا، یہ عصیان ہے. اور ایک ہے اعتداء، یعنی حد سے تجاوز کرنا. وہ یہ ہے کہ کسی چیز کی ایک حد تک اجازت دی گئی ہو، آدمی وہ چیز اختیار کرے لیکن حد سے پار ہو جائے، حد سے آگے بڑھ جائے، تو وہ حد سے تجاوز کرنا ہے، اس کو اعتداء کہتے ہیں. تو ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے سارے کام کیے، نافرمانیاں بھی کی. جو روکا گیا، جس چیز سے روکا گیا، تو اس کام کا شوق ان کے اندر پیدا ہو جاتا تو وہ ضرور کرتے تھے. اور جب حدود قائم کر دیے جاتے ہیں بھائی اتنا کرو اتنا نہ کرو، تو جو کہا جاتا تھا نہ کرو بس وہ حد سے آگے بڑھ کر وہ ضرور کرتے تھے. تو یہ ان کے مزاج میں بات شامل تھی اور پوری تاریخ بھری پڑی ہے ان کی نافرمانیوں سے اور حدود سے تجاوز کرنے کے جو مزاج ان کا تھا اس سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر پکڑ فرمائی اور اللہ نے ان کو سخت سزا دی اور ذلت و خواری ان کے ساتھ تھوپ دی گئی اور وہ اللہ کے غضب کو لے کر پلٹے. وآخر دعوانا